ایپیسوڈ 82۔ ہم تینوں ایک مرتبہ پھر قیدی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بندھا پڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کرخت لہجے میں بولا، تم لوگوں نے مجھے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ میرا سفارت خانہ تمہاری حکومت کو نیچے سے اوپر تک ہلا کر رکھ دے گا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، تم امریکن صدر جمی کارٹر ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر سفارت خانہ تو اس وقت کچھ کرے گا جب ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا تم مجھے زندگی بھر اپنی قید میں رکھو گے؟ ہاں، زندگی بھر۔ صبح تمہاری ناقابل شناخت لاش کوڑے کے کسی ڈھیر پر پڑی ہوگی۔ ہم اب تم سے کچھ پوچھنے میں بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مائیکل نے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اچانک یو آر گن نکال لی اور اس کا رخ نقلی مائیکل کی طرف کرتے ہوئے بولا، تم اس گن کی تباہ کاری سے واقف ہوگے، اس لیے تمہیں یہ بتانا تو فضول ہے کہ نہ صرف تمہارا چہرہ بلکہ فنگر پرنٹس تک شناخت کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہارا سفارت خانہ پہلے تو یہ ثابت کرے گا کہ یہ لاش واقعی فلاں امریکی شہری کی ہے، پھر کوئی دوسری کارروائی کرے گا۔ نقلی مائیکل کا چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ پہلی بار خوفزدہ لہجے میں بولا، مجھے قتل کر کے تم لوگوں کا کون سا مقصد پورا ہوگا؟ ہم ایک شرط پر تمہیں زندہ رکھیں گے، تم ہمیں مائیکل کا پتہ بتا دو۔ وہ عجیب انداز میں ہنسنے لگا، پھر وہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولا، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مائیکل نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے موت کے منہ میں جھونکا ہے، مگر آج سے پہلے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں کبھی ناکام بھی نہیں ہوا تھا نا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ تم سے خوفزدہ کیوں ہے۔ مجھ سے خوفزدہ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مائیکل ہی نہیں، تنظیم کا ہر آدمی تم سے خوفزدہ ہے۔ تم نے ہر موقع پر انہیں ایسی زخ پہنچائی ہے کہ کامران کا نام ہی ان کے لیے دہشت کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ مائیکل نے پہلے میری خوب تعریف کی اور پھر اچانک کہنے لگا کہ لوگوں نے خواہ کامران کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ میں اگر دوسرے کاموں میں الجھا نہ ہوتا تو اس حرامزادے کی گردن اپنے ہاتھ سے توڑتا۔ تم نے بارہا میرے ڈمی کے طور پر کام کیا ہے، اپنے نمبر بنانے کا اچھا موقع ہے۔ تم مائیکل کی حیثیت سے کامران کا خاتمہ کرو گے، مگر نام تمہارا ہی ہوگا، اور جانتے ہو بگ باس نے کامران کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے کے لیے 5 لاکھ امریکن ڈالرز کا انعام رکھا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بین الاقوامی مجرموں کی وہ خوفناک تنظیم مجھ جیسے شخص سے اتنی خوفزدہ ہے کہ 5 لاکھ امریکن ڈالرز یعنی تقریباً 5 کروڑ پاکستانی روپیہ دینے کو تیار ہے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت قریباً 20 روپے تھی۔ میں نے سوچا کہ گلوریا پر تو مجھ سے دگنا انعام ہوگا۔ یہی سوال میں نے اس امریکن سے کیا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ گلوریا کی گرفتاری پر 1 سینٹ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے گلوریا نہیں بلکہ تم زیادہ اہم ہو، یا اتنا سبھی جانتے ہیں کہ گلوریا کامران کی کمزوری ہے، اسی کے ذریعے تم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ فضول بحث میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، تم مجھے مائیکل کا پتہ دے رہے تھے؟ ٹھیک ہے، ضرور لے لو پتہ، مگر وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا کیونکہ مائیکل سرے سے یہاں آیا ہی نہیں ہے۔ میں بری طرح اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا میں کئی بار اس سے میری جھڑپ ہو چکی ہے۔ ضرور ہوئی ہے، مگر وہ مائیکل نہیں بلکہ میں تھا۔ کہو تو میں جھڑپوں کی تفصیل بھی سنا دوں؟ میں جلدی اپنے ذرائع سے معلوم کر لوں گا۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہارا اتنی زحمت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرے پاس مائیکل سے رابطے کا ٹیلی فون نمبر ہے۔ وہ نمبر لاس اینجلس کا ہے، لیکن مائیکل اگر وہاں موجود نہ ہوا تو مجھے وہ نمبر دیا جائے گا جس پر مائیکل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نمبر مجھے دے دو۔ مائیکل سے تم نہیں بلکہ میں بات کروں گا۔ قیدی چند لمحے تذبذب کا شکار رہا، پھر اس نے لاس اینجلس کا وہ نمبر بتا دیا۔ تیمور نے پھرتی سے وہ نمبر اپنی پاکٹ ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ پہلے میں مائیکل سے بات کروں گا، پھر تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ویسے تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا نہیں۔ میرا نام جیکسن ہے، مگر تنظیم میں جیک کے نام سے مشہور ہوں۔ اس کا نام سن کر میں ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ساتھ تیمور اور گلوریا بھی تھے۔ وہ دونوں بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ابھی یہیں سے مائیکل کو فون کروں، پھر یہ سوچ کر اپنے ارادے سے باز رہا کہ یہاں کا فون نمبر ٹریس ہو جائے گا۔ کیا ضروری ہے کہ جیکسن کا اصلی نام یہی ہو؟ وہ ہم سے جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے۔ گلوریا نے خاموشی کو توڑا۔ وہ ہر طرح سے بند گلی میں ہے، اسے جھوٹ بولنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ گلوریا ہنس کر بولی، تنظیم میں تم بھی رہ چکے ہو، تنظیم اور کارکنوں کے مزاج سے بھی واقف ہوگے۔ جیکسن کو معلوم ہے کہ ہم کسی صورت میں اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ مرتے مرتے بھی تمہارے لیے پریشانی کھڑی کر جائے، یا کم از کم مائیکل کو تو علم ہو ہی جائے گا کہ جیکسن اب دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ گلوریا ٹھیک کہہ رہی ہے کامران، ممکن ہے جیکسن اور مائیکل یا تنظیم کے کسی اور آدمی کے درمیان کوئی کوڈ ہو۔ وہ کوڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں جیکسن کے نام سے کوئی کال موصول ہو تو وہ سمجھ جائے کہ نقلی مائیکل مشکل میں ہے یا مارا جا چکا ہے۔ اس بات کا موہوم سا امکان تو موجود ہے، مگر پھر ہم 0.1% رسک بھی کیوں لیں؟ گلوریا اٹھتے ہوئے بولی، اب کھانے سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی، 11:30 بج رہے ہیں، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہے۔ چلو تم کھانا لگواؤ، میں ذرا انڈیا کے لیے ٹرنک کال بک کرا دوں، وجے اور کانتا کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ گڈ۔
تم ٹرنک کال بک کراؤ، میں کھانا لگواتی ہوں. میرا خیال ہے ویسے کھانا یہی منگوا لیا جائے. میں نے اس بات میں سر ہلا کر ریسیور اٹھا لیا اور ٹرنک کال کی بکنگ کے لیے نمبر ڈائل کرنے لگا. ہم کھانے سے فارغ ہو کر کافی پی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی. میں نے ریسیور اٹھایا، پھر چند لمحوں بعد وجے لائن پر آ گیا. ہیلو وجے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. کیسے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیے. ہاں دیکھو، میں اس سال انڈیا کا چکر ضرور لگاؤں گا. میں نے اس کی بات کاٹ دی. کئی برس ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری بات چیت سے یہ واضح ہو کہ میں چند گھنٹے پہلے انڈیا سے آیا ہوں. آپ تو ہر سال آنے کا وعدہ کرتے ہیں اور ہر سال بھول جاتے ہیں، پر اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. وہ بھی سمجھ گیا کہ میں مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں، اس دفعہ بالکل پکا وعدہ. مگر تم لوگ بھی تو یہاں کا چکر لگاؤ نا. وہ تمہاری بہن کانتا کیسی ہے؟ ذرا اس سے بات کراؤ، مگر پہلے اسے سمجھا دینا کہ فون پر زیادہ لمبی بات نہ کرے. اچھا، 1 منٹ ہولڈ کریں، وجے نے کہا اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی. پھر 1 منٹ سے بھی پہلے کانتا لائن پر آ گئی. میری نظریں اس وقت دیوار گیر گھڑی پر تھیں. میں جانتا تھا کہ 3 منٹ بعد آپریٹر پھر مداخلت کرے گا. کیسی ہو کانتا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سسک کر بولی. دیکھو کانتا، میں اس سال ضرور آؤں گا. ہاں، مجھے وجے نے بتایا کہ اس سال بھی آپ نے آنے کا پکا وعدہ کیا ہے. ایک بات آپ بھی سن لیں، آپ نہیں آئے تو پھر ہم لوگ آ جائیں گے. ارے آ جانا بھائی، روکا کس نے ہے؟ بس تم خوش رہا کرو. تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میری طبیعت؟ ہاں، میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں. وہ آپ کی نکچڑی امریکن سیکرٹری نہیں ہے آج کل کیا؟ آج وہ چھٹی پر ہے. بس تم اپنی صحت کا خیال رکھا کرو اور ریسیور ذرا وجے کو دے دو. وجے دوبارہ لائن پر آیا تو میں نے کہا، میرا نیا نمبر لکھ لو، میں آج ہی یہاں شفٹ ہوا ہوں. ہمیں ایڈریس بھی چاہیے. ایڈریس وہی پرانا چلے گا. چودھری عابد کا نام اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اس کی ڈاک بھی اس تک نہ پہنچے. میں نے اسے چودھری عابد ہی کے نام سے فون کیا تھا. دوبارہ بھی جتا دیا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، میری طرف سے بھابھی کو نمسکار اور بچوں کو پیار. اس خبیث نے باتوں باتوں میں مجھے کو عیالدار چودھری بنا دیا تھا. اوکے وجے، گڈ نائٹ اینڈ گڈ بائے. میں نے فون رکھ دیا. کچھ دیر بعد تیمور اور گلوریا اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے. وہ دونوں گئے تو میں نے بھی دروازہ لاک کر کے لائٹ آف کی اور بستر پر ڈھیر ہو گیا. پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. میری آنکھ کھلی تو وال کلاک 10:30 بجا رہی تھی. میں اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا. نہا دھو کر میں نے اپنا پسندیدہ لباس جینس، شرٹ اور جیکٹ پہن لی. میں کمرے میں واپس آیا تو دروازے پر دستک ہوئی. یس کم ان. دوسرے لمحے گلوریا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اس نے خالص پاکستانی عورتوں کی طرح جدید قسم کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا. اس کے براؤن بال بھی مجھے سیاہ نظر آ رہے تھے اور کانٹیکٹ لینسز کے ذریعے اس نے آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل کر لی تھی. اس لباس سے وہ مجھے شمالی علاقوں کے کسی بڑے سردار یا خان کی بیٹی لگ رہی تھی. تمہارا یہ روپ مجھے بہت اچھا لگا ہے. چلو پہلے ناشتہ کر لو، ورنہ تیمور ہم دونوں میں سے کسی کو کھا جائے گا. وہ بڑی ادا سے لہرا کر بولی. ہم نے ناشتے کی میز پر یہ طے کر لیا کہ آج ہی یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. مگر ہم فوری طور پر کہاں جائیں گے؟ یہ کراچی ہے تیمور، یہاں جگہ کی کمی نہیں ہے. ارے ہم کراچی میں ہیں کیا؟ میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم میاں چنو میں ہیں. اچھا، زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس اب بھی 1-2 ٹھکانے ایسے جن کا علم تم دونوں کو بھی نہیں ہے. ایک بنگلہ نارتھ ناظم آباد میں ہے اور ایک فلیٹ گلشن اقبال میں. فلیٹ تو میرے پاس پہلے سے تھا. بنگلہ میں نے اس وقت خریدا جب کامران انڈیا میں تھا. یعنی میری جان پر بنی ہوئی تھی اور تم جائیداد بنانے کی فکر میں تھی. میں نے ہنس کر کہا. بس یوں ہی ایک دم اخبار میں ایک اشتہار پر نظر پڑ گئی تھی. میں ان دنوں فارغ تھی، سوچا یہ بنگلہ ہی دیکھ لوں. بنگلہ دیکھا تو اتنا پسند آیا کہ اسی دن اس کا سودا کر لیا تھا. وہاں ضرورت کا سامان تو نہیں ہوگا نا؟ تیمور نے پوچھا. سامان کی ضرورت بھی نہیں ہے، سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ ہے. میرے لیے یہی کافی ہے. تم چاہو تو اپنے لیے فرنیچر وغیرہ امپورٹ کر سکتے ہو. گلوریا سپاٹ لہجے میں بولی. یہ تم صبح صبح مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ میں تو تمہاری وجہ سے پوچھ رہا تھا. میرا کیا ہے، مکان نہ بھی ہو تو کسی فٹ پاتھ، پارک یا سیمنٹ کے کسی پائپ میں بھی رہ سکتا ہوں. میرا خیال اب ہمیں چل دینا چاہیے، ورنہ تم دونوں یوں ہی لڑتے رہو گے. میں نے ہنس کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. وہ بنگلہ ہمارے لیے بہتر تھا. گلوریا تو اسے چھوٹا سا بنگلہ کہہ رہی تھی، مگر وہ 1000 مربع گز پر بنا ہوا تھا اور خاصا بڑا تھا. خاصا بڑا بنگلہ تھا. آگے وسیع اور ایز لان تھا جس کی گھاس جھاڑ جھنکار کی صورت اختیار کر گئی تھی. باؤنڈری وال خاصی بلند تھی اور اس پر نوکیلی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں. 5 بیڈ رومز تھے، ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا. گلوریا نے غلط کہا تھا کہ وہاں کوئی سامان نہیں ہے. ہر بیڈ روم ضروری سامان سے آراستہ تھا. کچن میں بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. ہم مکان کا جائزہ لے کر فارغ ہوئے اور ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے. اسی وقت کال بیل بج اٹھی. ہم بری طرح چونک پڑے. میں دیکھتی ہوں.
ग्लोरिया ने फुर्ती से उठते हुए कहा और शलवार का पायचा खिसकाकर पिंडली पर बंधे हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर उसे गेट पर नस्ब इंटरकॉम का ख्याल आया तो वो ड्राइंग रूम के उस गोशे की तरफ बढ़ गई जहाँ से इंटरकॉम पर बात की जा सकती थी। हु इज़ देयर? उसने सर्द लहजे में पूछा। हम रुस्तम खान है बेगम साहब। बाहर से भारी आवाज़ सुनाई दी। तैमूर लपक कर इंटरकॉम तक पहुंचा और ग्लोरिया को खामोश रहने का इशारा करके गुर्रा के बोला, कौन रुस्तम खान? हम चौकीदार हैं साहब। तैमूर ने सवारी नज़रों से ग्लोरिया की तरफ देखा तो उसने शाने उचकाकर लाइलमी का इजहार किया। 1 मिनट सब्र करो, तैमूर ने इंटरकॉम पर कहा और उसे बंद करके ग्लोरिया से बोला, तुम जाकर गेट खोलो, मैं गेट की आड़ में रहूंगा और कोई गड़बड़ हुई तो वहीं से गर्दन नाप लूंगा। ग्लोरिया गेट की तरफ बढ़ी तो मैं फुर्ती से बरामदे के सतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैं वहां से गेट की निगरानी कर सकता था। मैंने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे रह रहकर अपनी बेपरवाही पर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ आते वक्त ताक़ुब का ख्याल क्यों न रखा। मेरा अंदाज़ा था कि कोई दुश्मन हमारी ताक में होगा और पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। ग्लोरिया गेट के नज़दीक पहुँच चुकी थी। उसके साथ तैमूर था। उसने किसी माहिर कमांडो की तरह गेट की दाएं तरफ पोजीशन ले ली। मेरे आसाब भी कशीदा हो रहे थे। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर वाला हाथ पुश्त की तरफ करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे से मुझे लंबा तड़ंगा एक शख्स दिखाई दिया। उसने गहरे रंग की ढीली ढाली शलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर गर्म कपड़े की टोपी थी। हुलिये से वो शुमाली इलाके का फर्द लग रहा था। क्या बात है, कौन हो तुम? वो अचानक गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, हमको अंग्रेजी की समझ नहीं आती मेम साहब, पढ़ा लिखा होता तो इधर चौकीदारी क्यों करता। कम इन, ग्लोरिया ने पीछे हटते हुए कहा। वो जल्दी से अंदर आ गया। वो जिस गैर मोहतात अंदाज में अंदर आया उससे मुझे इतना अंदाज़ा होगा कि वो शख्स बेज़रर है और महज चौकीदार है। ग्लोरिया पलटकर अंदर की तरफ चलती। अब रिवॉल्वर उसने सामने की सिमत कर लिया था। चौकीदार नजरें झुका उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा था। तैमूर लॉन में उगे हुए दरख्तों की आड़ लेकर करीबी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, मगर मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। चौकीदार ग्लोरिया के पीछे पीछे अंदर जा चुका था। खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो तैमूर, वो सिर्फ चौकीदार है। ये कहकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं ग्लोरिया को आवाज़ें देता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और चौकीदार को देखकर ठिठक जाने की अदाकारी करते हुए बोला, कौन हो तुम? हम इधर का चौकीदार है साहब। ये मेम साहब तो हमारा कोई बात समझता ही नहीं। किसने रखा था तुम्हें? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हम समझा नहीं साहब, हम इस कोठी का नहीं बल्कि गली का चौकीदारी करता है। 2 कोठी आपकी लाइन में है और 3 कोठी सामने है। उन 6 कोठियों का चौकीदारी करता है हम। आप लोगों का कोठी खाली था, इसीलिए हम इधर का खास ख्याल रखता था। तुम्हें किसने बताया कि हम लोग वापस आ गए हैं? हमने गाड़ी के टायरों का निशान देखा था साहब। फिर हमने बराबर वाली कोठी के चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि साहब लोग आ गया है। कितने पैसे देते हैं दूसरे बंगले वाले तुम्हें? मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, 100 रुपया हर बंगले से मिलता है। वो जल्दी से बोला। मैंने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया और सख्त लहजे में बोला, अपने हाथ ऊपर उठा लो। चौकीदार की आंखें हैरत से फैल गईं। हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दो साहब, हम गरीब आदमी हैं। और ख़त्म करो ये ड्रामा। ये कराची की कोई कच्ची आबादी नहीं है कि लोग इज्तिमाई तौर पर कोई चौकीदार रखें। इतने बड़े मकानों में रहने वाले ज़ाती तौर पर 2 चौकीदार भी रखते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। हम रुस्तम हैं साहब। भको मत, झूठ बोलोगे तो पुलिस के हवाले करने से पहले खुद भी तुम्हारी दुर्गत बनाऊंगा। फिर मैं तैमूर से बोला, तुम ज़रा अपने पड़ोसी सिद्दीकी साहब से मालूम करो कि जो आदमी गली की चौकीदारी करता है उसका नाम क्या है। उनका नौकर हो तो उसे भी बुला लेना। तैमूर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चौकीदार मुस्तरब हो गया। वो जल्दी से बोला, हमने झूठ बोला था साहब। सच्ची बात तो यह कि हम आजकल बेरोज़गार हैं। हम इधर नौकरी के लिए आया था, मगर जब मेम साहब को देखा तो मायूस हो गया। वो तो हमारा बात ही नहीं समझ रहा था। अगर हम उससे फ़ौरन नौकरी की बात तो वो हमें डांट कर भगा देता। देखो, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैं सच्ची बात सुनना चाहता हूँ। और तैमूर, तुम अभी तक गए नहीं? चंद लम्हे के लिए मैं चौकीदार की तरफ से गाफिल हो गया। उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और इससे पहले कि वो जेब से कुछ निकालता, ग्लोरिया ने उस पर फायर कर दिया। गोली चौकीदार के सर के ऊपर से होती हुई दीवार में पेवस्त हो गई। मैं जानता था कि ग्लोरिया ने उसे महज खौफजदा करने के लिए फायर किया था। चौकीदार ने बौखलाकर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ग्लोरिया ने कहा और रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी पर रख दी। मैं 5 तक गिन रहा हूँ। अगर उस वक्त तक के जवाब ना दे तो उसे गोली मार देना। इससे पहले कि मैं गिनती शुरू कर दूं, चौकीदार बोल उठा, हम सब कुछ बता देता है। आज का दिन हमारे वास्ते मनहूस है। पूछो, क्या पूछना है? जितना पूछा गया पहले उसका जवाब दो। हमारा नाम रुस्तम खानी है, मगर हम चौकीदार नहीं हैं। हम मूसा खान का आदमी है। मूसा खान का आदमी? पर यहाँ क्या लेने आए हो तुम?
ہم نے تمہارا تصویر دیکھا تھا موسیٰ خان کے پاس، ابھی ہم ادھر سے گزر رہا تھا تو تم کو دیکھا، ہم نے صرف تمہارا جھلک دیکھا تھا، اس لیے ہم کو یقین نہیں ہے کہ بنگلے کے اندر جانے والا تم ہی ہے۔ موسیٰ خان نے بولا تھا کہ جو بھی تم کو پکڑ کر لائے گا اسے وہ اپنی جیب سے 1 لاکھ روپیہ دے گا۔ ہم بھی لالچ میں آ گیا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تمہاری عورتیں بھی ریوالور رکھتی ہیں، تم تو بہت خطرناک آدمی ہے۔ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ موسیٰ خان نے ایک مرتبہ تمہارا نام شاید کامران بتایا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، موسیٰ خان نے تمہارا نام یہی بتایا تھا، اس نے کچھ اور نہیں بتایا تھا۔ ہم بہت چھوٹا آدمی صاحب، وہ ہم سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ تم اس کے لیے کام کیا کرتے ہو؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہم ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کبھی کبھی اس کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، کبھی اس کا پیغام کسی آدمی تک پہنچانا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ہمارے ذریعے پارٹی کو کیش بھی بھجواتا ہے۔ وہ بس ہم سے یہی کام لیتا ہے، مگر پیسہ بہت زیادہ دیتا ہے، ہر ماہ 10,000 روپے دیتا ہے۔ پھر میرے بارے میں اس نے تمہیں کب بتایا؟ تمہارے بارے میں اس نے ہم لوگوں کو کل بتایا تھا۔ ہماری طرح 5-6 دوسرا ٹیکسی ڈرائیور بھی اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے ہم سب کو تمہارا تصویر دکھایا تھا اور بولا تھا کہ تم لوگ سارے شہر میں گھومتے ہو، یہ آدمی کہیں نظر آ جائے تو فوراً ہمیں اطلاع دے دینا، اطلاع دینے والے کو 10,000 روپے دے گا۔ ہم نے پوچھا اگر کوئی اس کو پکڑ کر لائے تو؟ موسیٰ خان ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا، مگر جو اس کو پکڑ کر لائے گا وہ اسے 1 لاکھ روپیہ دے گا۔ پھر تم نے اسے اطلاع دی؟ یہی تو ہم سے غلطی ہوا، ہم نے سوچا اگر اطلاع دے گا تو 10,000 روپیہ ملے گا، اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا تو 1 لاکھ ملے گا۔ رستم کے لہجے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر میں اب اس کی کسی بات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تم اخبار پڑھتے ہو؟ ارے صاحب، اگر پڑھا لکھا ہوتا تو ٹیکسی چلانے کے بجائے کوئی اور کام نہ کرتا۔ میں بار بار جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ مگر ہم نے ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ رستم جلدی سے بول اٹھا۔ میں ایک مرتبہ پھر چونک پڑا۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس نے گلوریا کی بات کیسے سمجھ لی تھی؟ وہ مسلسل جھوٹ بول کے ہمیں الو بنا رہا تھا۔ تیمور، میں غرا کے بولا، اس حرام زادے کی تلاشی لو اور اسے باندھ کر ڈال دو، اسے بھی ہیڈ کوارٹر منتقل کرنا پڑے گا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کی تلاشی لی اور اس کی جیب سے ایک اٹیلین ماؤزر اور ایک کمانی دار چاقو برآمد کر لیا۔ اس کی جیب میں ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ بھی تھا۔ شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کے مطابق اس کا نام احمد جان تھا اور وہ ایبٹ آباد کا رہنے والا تھا۔ میری کھوپڑی ایک دم گھوم گئی۔ وہ حرام زادہ شروع سے جھوٹ بولتا آ رہا تھا۔ اس کی یہ بات بھی غلط ہو سکتی تھی کہ اس نے موسیٰ خان کو میرے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی۔ میں نے شفاق لہجے میں کہا، تجھے شاید اندازہ نہیں کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ پہلے میں تجھے محنت کر سمجھ کر ڈھیل دے رہا تھا، مگر اب تو کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے احمد جان۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، بچ سکتا ہے تو بچ جا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اپنی گردن چھڑانی چاہی، مگر اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شکنجہ جب کسی کے گلے میں پڑ جائے تو پھر جیتے جی نہیں چھوڑتا۔ وہ خاصا طاقتور آدمی تھا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنی گردن چھڑا لیتا۔ اس نے اچانک اپنا گھٹنا پوری قوت سے میرے پیٹ میں مار دیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ لمحے بھر کو میں چکرا کر رہ گیا، اسی وجہ سے گردن پر گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر میں فوراً ہی سنبھل گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی گردن چھڑاتا میں نے پوری قوت سے اسے دبوچ لیا۔ اس کی زبان باہر نکل آئی، آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑیں۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے اور میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے اچانک چھوڑ دیا، وہ دھڑام سے منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ بہہ کر فرش پر گرنے لگا۔ میں نے اسے لات ماری تو وہ لٹ کر دور جا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ گرنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، مگر میں اتنے غصے میں تھا کہ اس کے مردہ جسم پر بھی لاتیں رسید کر دی۔ میں چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، اس کی لاش کو گھورتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، الو کا پٹھا۔ سمجھتا تھا کہ کامران کسی بھیڑ کے بچے کا نام ہے جسے یہ اٹھا کر لے جائے گا اور 1 لاکھ روپیہ لے لے گا۔ پھر میں تیمور سے بولا، چلو اسے کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آئے۔ میں نے برآمدے میں کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر تیمور سے کہا کہ لاش لے آؤ۔ میں نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ تیمور نے لاش پچھلی سیٹ کے پائیدان میں ٹھونس دی۔ میں نے تیمور کو اسٹیئرنگ سنبھالنے کا اشارہ کیا اور خود گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ گلوریا ہمارے پیچھے تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں گیٹ کھول دوں گی۔ میں بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گلوریا نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ تیمور نے زناٹے سے گاڑی باہر نکالی اور تیز رفتاری سے دائیں طرف ٹرن لے کر سائڈ روڈ پر نکل آیا۔ میری توجہ عقب میں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس ریوالور نہیں ہے۔ میرا ریوالور ڈرائنگ روم میں رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی جیبوں پر ہاتھ مارا تو تیمور مسکرا دیا اور جیب سے ریوالور نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولا، تمہارا ریوالور میں نے چلتے وقت اٹھا لیا تھا۔ ویسے اس گاڑی میں ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، ایک فولڈنگ رائفل تمہارے قدموں میں بھی پڑی ہے، اس کے ساتھ ہی میگزین کا بھی ڈبہ ہے۔
میں نے ریوالور لے کر جیب میں رکھ لیا۔ میری نظریں مسلسل عقب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تیمور بھی محتاط تھا اور بار بار بیک ویو مرر کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ بڑبڑایا، آف وائٹ کلر کی ٹویوٹا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں نے اسے مین روڈ پر آتے دیکھ لیا تھا، مگر اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اسے کوئی عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ اب بھی عورت ہی ڈرائیو کر رہی ہے، تیمور نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کے ساتھ گاڑی میں 3 آدمی بھی ہیں۔ آدمی؟ مگر اس وقت تو یہ اکیلی تھی۔ خیر، تم اسے ڈاج دینے کی کوشش کرو۔ تیمور نے اگلے موڑ پر گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ یہ سڑک ضیاء الدین اسپتال کی طرف جاتی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، آف وائٹ ٹویوٹا بھی ہمارے پیچھے پیچھے گھوم گئی تھی۔